السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورۃ البقرہ کے ایک خاص حصے کا گہرا تجزیہ کریں گے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع یعنی آیت نمبر 21 سے 29 پر مشتمل ہے، اور یہ چند آیات بظاہر سادہ لگتی ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک مکمل مقدمہ پیش کیا ہو تمام انسانیت کے سامنے۔ جی، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، اور اس مقدمے کی یا اس دلیل کی سب سے پہلی خاص بات اس کا آغاز ہے۔ یہ اے ایمان والوں سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ یا ایھا الناس سے، یعنی اے لوگو۔ بالکل، یعنی یہ خطاب کسی ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بات سب کے لیے ہے۔ تو چلیے اس دلیل کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ آیت 21 کہتی ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں صرف عبادت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ متقی بننا کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، متقی بننا صرف کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، اللہ کی محبت اور اس کے علم کے احساس کے ساتھ جینا۔ اچھا، تو عبادت یہاں ایک رسم نہیں بلکہ ایک ٹریننگ بن جاتی ہے، ایک حفاظتی ڈھال جو آپ کو غلط راستوں سے بچاتی ہے۔ اور پھر فوراً بعد آیت 22 میں اللہ تعالیٰ ثبوت پیش کرتا ہے، زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت۔ یہ تشبیہات بہت خوبصورت ہیں، لیکن آج کے دور میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بہت سادہ باتیں ہیں۔ جی، اور یہیں پر سمجھنے کا نقطہ ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ ان کا مقصد سائنسی تفصیل دینا نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہے۔ کیسا احساس؟ شکر کا، سکون کا۔ زمین بچھونا ہے کا مطلب ہے کہ یہ سیارہ ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا۔ آسمان چھت ہے، یعنی اوزون کی تہہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ شاعری ہے جو گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور پھر آیت کا اختتام ایک منطقی نتیجے پر ہوتا ہے۔ بالکل، کہ پس اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ مطلب جب یہ سب پتا ہے کہ بنانے والا ایک ہے تو پھر شراکت کیسی؟ یہ تو منطق کے ہی خلاف ہے۔ یہاں سے بات ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ لیتی ہے۔ آیت 23 میں ایک کھلا چیلنج ہے، اور اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو ایک بھی سورہ اس جیسی لاؤ۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا، اور یہ صرف شاعری کا مقابلہ نہیں تھا جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ ہمارے زیر مطالعہ مواد کے مطابق یہ ایک کثیر الجہتی چیلنج ہے، یعنی ایسی صورت لاؤ جس میں ایسی ہی قانون سازی ہو، ویسی ہی نفسیاتی گہرائی ہو، کوئی تضاد نہ ہو، اور ایسی سائنسی حقیقتیں ہوں جو اس زمانے میں کسی کو معلوم نہ تھیں۔ اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے؟ آج بھی قائم ہے، اور جتنا علم بڑھ رہا ہے یہ چیلنج اتنا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ چیلنج پورا نہ ہو سکے تو آیت 24 میں نتائج بہت سخت ہیں۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ انسان اور پتھر کا ایندھن ہونا، یہ بہت ہی ہیبت ناک تصویر ہے۔ جی ہاں، اور اس کی ایک بہت گہری علامتی تشریح بھی ہے۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ پتھر سے مراد اکثر وہ بت ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی عذاب بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم نے اللہ کے مقابلے میں اپنی زندگی کا محور بنایا تھا، وہی تمہارے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بالکل، یہ ایک زبردست استعارہ ہے کہ ہماری غلط ترجیحات ہی ہماری تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس شدید تنبیہ کے فوراً بعد آیت 25 میں لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ آگ کے ذکر سے سیدھا باغوں کی طرف، یہ قرآن کا خاص انداز ہے نا؟ جی، اسے مسانی کہتے ہیں، یعنی جوڑوں میں بیان کرنا، خوف اور امید، سزا اور انعام۔ یہ انسان کے رویے کو متوازن رکھنے کے لیے ہے، تاکہ انسان نہ مایوس ہو اور نہ ہی بالکل لاپرواہ ہو جائے۔ اور جنت کے پھلوں کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جنتی کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے۔ جی، لیکن ذائقہ ہر بار نیا ہوگا۔ اس چھوٹی سی تفصیل میں کیا حکمت ہے؟ یہ جنت کی ماہیت کو سمجھاتی ہے۔
دنیا میں سب سے بڑی خوشی بھی بار بار ملنے پر اپنی لذت کھو دیتی ہے۔ صحیح، انسان بور ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں بوریت کا کوئی تصور نہیں۔ ہر نعمت میں تازگی، ہر تجربے میں ایک نئی حیرت، یہ نہ ختم ہونے والی خوشی ہے۔ اچھا، اب اگلے مرحلے پر آتے ہیں۔ آیت 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ اللہ کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس دور کے ان لوگوں کا جواب تھا جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں مکھی مچھر کی مثالیں ہیں؟ جی، تو اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ حقیر اور عظیم کا پیمانہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق ایک نشانی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ایک مچھر کا نظام کتنا پیچیدہ ہے، تو یہ آیت کہتی ہے کہ ایمان والے چھوٹی چیز میں بھی اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، جبکہ انکار کرنے والے صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اصل میں خسارہ پانے والے کون ہیں؟ اگلی آیت 27 ان کی 3 نشانیاں بتاتی ہے۔ اللہ کا عہد توڑنا، رشتوں کو کاٹنا اور زمین میں فساد پھیلانا۔ یہاں عقیدے سے زیادہ اعمال پر زور ہے۔ اور یہی اس آیت کی خوبصورتی ہے۔ یہ اسلام کے تصور کو واضح کرتی ہے کہ ایمان اور عمل جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں خسارہ پانے والوں کی تعریف صرف نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے معاشرتی جرائم کی بنیاد پر ہے۔ یعنی عہد توڑنا، رشتہ داری ختم کرنا، فساد کرنا۔ جی، یہ وہ کام ہیں جو معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کا اصل ثبوت انسانوں کے ساتھ معاملات میں نظر آتا ہے۔ اور اب ہم اس دلیل کے آخری اور شاید سب سے طاقتور حصے پر آتے ہیں۔ آیت 28 ایک ایسا سوال پوچھتی ہے جو ہر انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جبکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس پورے مقدمے کا منطقی عروج ہے۔ یہ اسے دلیل نفس کہتے ہیں، یعنی خود انسان کے اپنے وجود سے دلیل لینا۔ یعنی ہم خود ہی سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ بالکل، تم کہاں سے آئے؟ ایک بے جان مادے سے یہ شعور، یہ احساسات، یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ آیت کہتی ہے کہ تمہارا اپنا وجود ہی تمہارے خالق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کے بعد انکار کرنا انتہائی غیر منطقی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیت 29 اس پوری کائنات کو ایک وسیع تناظر میں پیش کرتی ہے۔ جی، آیت کہتی ہے وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ اس میں 2 باتیں واضح ہیں۔ جی، پہلی یہ کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں، بلکہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ انسان کو ایک مقصد اور عزت کا احساس دلاتی ہے۔ اور دوسری تخلیق کی ترتیب اللہ کے منصوبے اور حکمت کی نشانی ہے۔ اور آیت کا اختتام اس جامع جملے پر ہوتا ہے کہ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ جملہ پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ بالکل، یہ یاد دلاتا ہے کہ جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا وہ ہمارے ہر عمل اور ہر نیت سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ تو ان چند آیات کے جائزے میں ہم نے ایک مکمل پیغام دیکھا۔ تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت، کائنات میں نشانیاں، قرآن کا چیلنج، انکار کرنے والوں کے لیے تنبیہ اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت، اور آخر میں زندگی اور موت کے سفر کی یاد دہانی، ایک مکمل اور مربوط دلیل۔ جی، اور یہ آیات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آیات 29 کہتی ہے کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ یہ کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں، بلکہ ایک امانت اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو ہمارا اس دنیا کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آج ایک بھی آیت نے دل کو چھوا ہو، اگر جنت کی خوشخبری نے آنکھیں بھرائی ہوں، تو ابھی دل سے نیت کرو، یا اللہ، تیرے لیے یہ چھوٹا سا کام، ابھی لائک کر دو، ابھی سبسکرائب کر دو اور بیل دبا دو۔ یہ بٹن نہیں، یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی کر دو۔ آمین۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔